बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत सेहत ठीक है आपकी? मिजाज ठीक है माशाल्लाह? खैर व आफियत से हैं? मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आप पर हमेशा मेहरबान रहें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की इज्जत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए। ये हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपसे राजी हो और अल्लाह पाक आपसे राजी होकर दुनिया और आखिरत में कामयाब कर दें। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ, एहसान हुआ। उसका हमारे ऊपर रहम हुआ। उस रब ने हमें गरम बिस्तर से उठाया और सुबह की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़े। सुभान तेरी कुदरत या रब। तूने ये जहां बनाया, तूने अल्लाह अकबर सारी कायनात को बनाया और सजाया। अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत धुंध सी छाई हुई है और सूरज निकलने का अजीब सा मंजर है। धुंध भी है और सूरज भी निकल रहा है। अल्लाह की कुदरत देखें। अल्लाह जो चाहते हैं वही होता है और हम जो चाहते हैं वो नहीं होता। ना हमारी सोच पूरी होती है, ना हमारे इरादे पूरे होते हैं। दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी है और आखिरत की जिंदगी बहुत लंबी है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में आखिरत वाली जिंदगी की तैयारी के लिए भेजा है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया की जिंदगी की मिसाल ऐसे है जैसे इंसान एक दरवाजे से जाता है
اور دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے۔ اور آخرت کی زندگی کی مثال ایسے ہے کہ زمین اور آسمان کو رائی کے دانے سے اگر بھر دیا جائے تو 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ لے کر جائے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ دانے ختم ہو جائیں گے، اور آخرت کی زندگی ایسی لمبی ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ وہاں عزت ملے گی، جو عزت ملے گی ہمیشہ رہے گی، اور جو نعمتیں ملیں گی ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ بڑی شان والے ہیں، اللہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں، اور ہم اپنا محاسبہ کریں، غور و فکر کریں، سوچیں کہ ہمارا رخ کس طرف ہے۔ اللہ اکبر، ہم غور و فکر کریں، ہم سوچیں کہ ہماری منزل کیا ہے اور ہم کیا کر رہے۔ اللہ اکبر، مرد ہو یا عورت، ہم سب کے ذمے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آخری وصیت فرمائی، اے میری امت، نماز نہ چھوڑنا۔ ہم اور آپ سوچیں کہ جب اذان ہوتی ہے اور ہم مسجد کو جاتے ہیں یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جاتے جاتے اتنی فکر کر گئے، اور ہم ہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھتے اور فکر بھی نہیں، اور آخرت کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں۔ موت کا خوف بھی نہیں، اور یاد رکھیے کہ موت آئے گی، اور دنیا کا سب سے بڑا سچ موت ہے۔ ہر مذہب والے اس کو مانتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ سے عرض گزارش کرتا ہوں کہ اس دھوکے والی زندگی سے نکلیں۔ یہ سب دھوکا ہے، یہ سب مٹی ہے، کوئی کھڑی مٹی ہے، کوئی پڑی مٹی ہے، یہ ساری بلڈنگیں بھی مٹی ہے، اور یہ مٹی ایک دن اس مٹی کے اندر چلی جائے گی، اور انسان کے جو اعمال ہیں، اللہ کے ہاں انسان کی اس عمل کی قدر ہے۔ انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کو پسند ہیں،
اللہ اکبر۔ کچھ عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر والے اللہ کے راستے میں ہیں اور ہم گھر میں بیٹھی ہیں، ہم بھی اس جتنا اجر کمانا چاہتی ہیں، ثواب کمانا چاہتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سنو، آپ کے ذمے گھر کا کام ہے، بچوں کی دیکھ بھال ہے، ان کے کپڑے دھونے ہیں۔ اگر آپ ان کے بچوں کی دیکھ بھال کریں گی، ان کے کپڑے دھوئیں گی، کھانا پکائیں گی، وہ دھلے ہوئے کپڑے اگر پہنیں گے تو آپ کو بھی برابر میں ثواب ملے گا۔ آپ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائیں گے تو آپ کو بھی ان کے برابر میں ثواب ملے گا۔ تو میری مائیں اور بہنیں، آپ گھر میں رہ کر زکوٰۃ ادا کریں، گھر میں رہ کے نماز پڑھیں، صدقہ خیرات کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ اللہ کی مان کر چلیں گے، اللہ کی مان کر چلیں گے تو اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائیں گے۔ دنیا میں سکون، چین، اطمینان اور راحت والی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ میری بہنیں، ہم سوچیں، اپنے چہرے کے اوپر چادر کو اوڑھیں، اپنی نگاہوں کو نیچا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اس عورت کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو عورت یہ 4 کام کر لے۔ اللہ اکبر۔ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی، رمضان المبارک کے روزے، اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے خاوند کی اطاعت۔ جو عورت یہ 4 کام کر لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اور بات فرمایا کہ زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ وہ کیوں جائیں گی؟ کہ عورتیں لعنت بہت زیادہ کرتی ہیں، بچوں کو اور ناشکری بہت زیادہ کرتی ہیں۔ میری بہنیں ایسا نہ کیا کریں، ناشکری نہ کیا کریں، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کیا کریں۔ آپ صحابیات کے واقعات پڑھیں، وہ کیسے شکر گزار تھیں، اگر کچھ ہوتا یا نہ ہوتا تو صبر سے کام لیتی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 3 چاند گزر جاتے اور ہمارے گھر میں چولہے تک نہ جلتے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ گزارا کیسے کرتی؟ آپ نے فرمایا کہ 2 چیزوں سے، ایک سفید اور ایک کالی۔ سفید پانی پی لیتے اور کالی کھجور کھا لیتی، تو ان چیزوں سے گزارا کرتی۔
پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ اور جنگ کے موقع میں صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں، راشن جب ختم ہو جاتا ایک کھجور ملتی تھی، اس سے پانی کی پیاس بھی بجھاتے اور بھوک کو بھی مٹاتے اور جنگ میں بھی شریک ہوتے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ آج ہم صبح بھی ناشتہ کر رہے، دن کو بھی روٹی کھا رہے، رات کو بھی کھانا کھا رہے، دوپہر کو بھی کھا رہے، سوتے سوتے بھی کھا رہے، اور پھر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے، پھر بھی رب کو ہم بھول گئے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی فکر کی ہے؟ آخرت کو سوچ لیتے، قبر کی فکر کر لیتے، جہنم کا خوف دل میں بٹھا لیتے، تو جس نے جانا ہے وہ تیاری کرے، اور جس نے نہیں جانا وہ اس کی مرضی۔ دنیا دھوکا ہے، یہ بہت خوبصورت لگتی ہے، اندر سے زہر ہے، انسان کو ختم کر دیتی ہے، اس کے چکر میں نہ پڑیں، یہ سب مٹی ہے، یہ سب دھوکا ہے۔ اللہ ہمیں جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں اور ہم جہنم کو بھڑکا رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کو نمازی بنائے، سب کو دیندار بنائے، سب کو دین والا بنائے۔ آپ حضرات بھی ضرور دعا کیا کریں سب کے لیے۔ اگر میری دعا سے، فکر سے، بات کرنے سے اگر کسی کا اخلاق درست ہو جائے، کسی کے معاملات درست ہو جائیں، کسی کی معاشرت درست ہو جائے، کوئی نمازی بن جائے، کوئی دین والا بن جائے، میری دعا سے، میری فکر سے، میری محنت سے، یہ میری کمائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو پہلے دن 7 آدمیوں کو کلمہ پڑھا کر لے آئے، تو وہ لوگ تو یہ کمائی کر کے گئے، اور ہم سوچ رہے ہمارے بچے کا مستقبل بن جائے، اچھے گھر میں اس کی شادی ہو جائے، اس کی زندگی بن جائے۔ کبھی ہم نے یہ فکر کی کہ ہمارے بچے کو جنت مل جائے، بڑی جنت مل جائے، اور جنت کے اندر اسے مقام مل جائے، اس کی ہم نے فکر کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔